لاہور پاکستانی سیاست کا مرکز بن گیا ہے۔ تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین کے الیکشن سے قبل لاہور میں ڈیروں سے گمان ہوتا ہے کہ مستقبل کی قیادت کا انتخاب پنجاب ہی کرتا ہے۔ اس وقت نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری سمیت پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بھی لاہور میں ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے جہاں ایک طرف سابق وزرائے اعظم نواز شریف اور شہباز شریف انتخابی میدان میں اترے ہیں، وہیں سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے فرزند اور ملک کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی لاہور کو اپنا حلقہ انتخاب چنا ہے۔ مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی لاہور سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ دوسری طرف سابق صدر اور بلاول بھٹو کے والد آصف زرداری نے بھی اپنے بیٹے اور پارٹی کے لیے لاہور میں ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی انتخابی سیاست میں پنجاب کی سیاست کسی بھی جماعت کے اسلام آباد کی طرف رخ کا تعین کرتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہر سیاسی جماعت ہی پنجاب کی سیاست پر نظریں مرکوز کیے ہوئے ہے۔ اگر 2002 کے عام انتخابات میں پنجاب کی سیاست پر نظر دوڑائی جائے تو پنجاب میں کاف لیگ کو اکثریت ملی تھی اور یہ جماعت مرکز میں بھی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ 2008 میں نون لیگ پنجاب میں اکثریت حاصل کرتی ہے مگر مرکز میں حکومت پیپلز پارٹی بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ 2013 میں نون لیگ نے پنجاب میں واضح اکثریت حاصل کی اور پھر وفاق میں بھی حکومت بنائی۔ 2018 کے عام انتخابات سے قبل نون لیگ کی قیادت کو مختلف مقدمات اور قید و بند کا سامنا رہا۔ 2024 کے عام انتخابات سے قبل عمران خان اور تحریک انصاف کی قیادت اور کارکنوں کو مقدمات اور قید و بند کا سامنا ہے، اور اس بار ان کے پاس انتخابات کے لیے اپنی جماعت کا انتخابی نشان بلہ بھی نہیں۔ پاکستان کی سیاست پر گہری نظر رکھنے والے پروفیسر محمد وسیم کے مطابق 10 سال تک پنجاب پر نون لیگ کا راج رہا اور پھر 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے ذریعے نون لیگ کی یہ اکثریت ختم کر دی گئی۔ لمز میں پولیٹیکل سائنس اور سوشیالوجی کے شعبے سے وابستہ ڈاکٹر عمیر جاوید نے بی بی سی کو بتایا کہ پنجاب کے مختلف خطے یہ طے کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں اکثریت کس جماعت کی ہوگی۔ طاہر مہدی ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم لوک سجاج کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے بی بی سی کو بتایا کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو جب سے ان کا مالی حصہ برابری کی سطح پر ملنا شروع ہوا تو پھر ہر صوبے نے اپنی ایک جماعت بنا لی ہے۔ الیکشن امور کی کوریج کرنے والے صحافی ماجد نظامی کا کہنا ہے کہ نون لیگ نے صرف پنجاب کو ہی اپنا مرکز بنایا ہوا ہے، جہاں 141 نشستوں پر اس جماعت نے 130 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے ہیں۔ بہاولپور اور گجرات میں 2 نشستیں کاف لیگ کے حق میں نون لیگ نے چھوڑی ہیں، جبکہ ڈی جی خان اور بھکر کی نشستوں کے لیے امیدواروں کو ٹکٹ جاری نہیں کیے ہیں۔ ماجد نظامی کے خیال میں بلاول بھٹو اس وجہ سے بھی لاہور سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ وہ پنجاب میں اپنے کارکنان کو متحرک کر سکیں۔ ان کے مطابق اسی مقصد کے لیے 2018 میں بلاول بھٹو نے مالاکنڈ سے بھی انتخابات میں حصہ لیا تھا اور 18,000 ووٹ حاصل کیے تھے۔ لوک سجاگ کی ہی فاطمہ رزاق کا کہنا ہے کہ بلاول بھٹو اپنے آپ کو قومی سطح کا رہنما بنانا چاہتے ہیں اور ان کا سندھ سے نکل کر لاہور آنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ ان کے مطابق اس الیکشن میں گراؤنڈ پاپولیرٹی بہت کم ہے اور کسی جماعت نے ابھی تک ڈور ٹو ڈور مہم بھی شروع نہیں کی۔ ڈاکٹر عمیر جاوید کے مطابق جی ٹی روڈ کی سیاست میں انتخابات میں کسی ایک ہی جماعت کو اکثریت حاصل رہی ہے اور اس بار تحریک انصاف کے لیے اس وجہ سے بھی مشکل صورتحال ہوگی کہ اس کی قیادت جیل میں ہے اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو بلہ تک بھی میسر نہیں۔ عمیر جاوید کی رائے میں فیصل آباد ڈویژن میں نون لیگ کبھی حاوی نہیں ہو سکی ہے اور اس نے 2018 میں نارووال اور سرگودا میں کلین سویپ کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔